السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے بیٹھے ہیں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کیا چیز ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ یا انسان کے تعلق سے اسلامی نظریہ کیا ہے اور ملحدوں اور دہریوں کا نظریہ کیا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ، ڈاروین ایک سائنٹسٹ ہے جس نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا تھا کہ انسان سب سے پہلے وہ بندر کی شکل اختیار کیا تھا یا بندر تھا، پھر اس کے بعد وہ انسان بنا۔ اس فاسد نظریے کی علماء نے، مفکرین نے، اہل علم نے تردید فرمائی اور یہ ثابت کیا کہ انسان پہلے انسان ہی تھا، وہ بندر یا دوسری مخلوق نہیں تھا۔ دوسری مخلوقات میں جیسے جانور ہے، چرند پرند ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن وہ انسان کی متبادل نہیں تھی۔ انسان ایک الگ مخلوق ہے اور یہ چرند پرند اور جانور ایک الگ مخلوق ہے۔ تو ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظریہ یا ایمان والوں کا نظریہ انسان کے بارے میں کیا ہے اور ملحدوں اور دہریوں کا نظریہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایمان والوں کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں انسان کیا ہے۔ انسان کی پیدائش آسمانوں میں ہوئی۔ خلق و تکوین کے جملہ مرحلے اس نے بیک وقت طے کیے۔ اولین انسان کی شکل اور بعد والے انسانوں کی صورتیں یکساں رہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا، یعنی بعد میں وہ بندر نہیں بنائے گئے یا بندر نہیں تھے یا اور کوئی دوسری شکل نہیں بنے، بلکہ انسان سے ہونے والی اولاد انسان ہی بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے اسے بنایا، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خاص سے بنایا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور مختلف اشیاء کے نام اور اس کی حقیقتوں کا اسے علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آسمانوں میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا اور جملہ خلائق سے افضل اور بہتر اسے ٹھہرایا۔ اس کی جان، مال، آبرو سب کچھ محفوظ قرار دیا کہ ناحق اسے کوئی نہ ستائے۔ اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو اور آسمانی کتابوں کا ایک طویل اور عظیم سلسلہ جاری کیا۔ دنیا اور آخرت کا، اس کی کامیابی کا، اس کی بھلائی کا سامان اسے فراہم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے، نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی زبانی یعنی وحی کے ذریعے سے تفصیل سے یہ بتایا کہ اولین انسان اور پوری کائنات اس کی خلق اور تکوین کے مرحلے سے کیسے گزری، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کس میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اور دائمی آرام کی صورت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ
قرآن کریم میں بتا دی گئی ہے، وہ قرآن کریم جس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو اکیلا ہے، جس کا وجود برحق ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی نے اپنے اس کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کی خبر دی اور اس کی نشانیاں بتائی، اور پیشن گویاں قرآن کریم کے ذریعے سے دی گئی کہ روم مغلوب ہو جائے گا، غلبت الروم، اور اسی طرح شق قمر کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہی یہ تمام نظام چلا رہا ہے، اور اس کے وجود کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ بھی دلیل ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں قرآن کریم میں دی گئی ہیں، جیسے قیامت کے آثار، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ان دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس نے اپنی ذات کا تعارف سورہ اخلاص میں اور اور آیت الکرسی میں دیا ہے۔ اسی طرح اور مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بتایا گیا کہ اس کی ذات کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، وہ کسی کے برابر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور مخلوق میں سے کسی کو، کوئی مخلوق کو اس کے برابر یا اس کے مشابہ قرار دینا یہ گناہ ہے اور یہ عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے۔ لیس کمثلہ شیء، تو یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا انسان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں رہے گا۔ یہ تمام چیزیں امور غیبیہ سے تعلق رکھنے والی ہیں جو ملحدوں کو، دہریوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ ہماری زندگی جس میں ہم جیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی ملحدوں کا اور دہریوں کا نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا کہ ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، ہمیں زمانہ مارتا ہے، تو گویا زمانے کو اس نے خالق بنا لیا، ماننے والا بنا لیا، تو اس لیے یہ لوگ دہریے کہلائے، ملحد کہلائے۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوا، یہ غیر مذہب کے ہیں یا یہ لا مذہب ہیں، ملحد ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ان کی فطرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن شیطانی وسوسے، شیطانی فکر، شیطانی خیالات اور فطرت سے ہٹ کر سوچ انسان کو ملحد اور دہریہ بنا دیتی ہے۔ تو آئیے ان ملحدوں اور دہریوں کی کیا سوچ ہے، کیا نظر ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے انسان کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ہی ڈاروین کا نظریہ پیش کیا تھا۔ ڈاروین سائنٹسٹ کا جو نظریہ ہے، اسی نظریے پر چلنے والے آج بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں جن کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا، وہ ملحد ہیں یا مرتد ہیں، کیونکہ اگر کوئی اپنا نام عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، یا ابھی حال میں جس قسم کے دہریے کا ذکر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جاوید اختر ناول نگار، اس ملحد نے
اپنے باطل عقیدے اور نظریے کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا ہے، تو ایسوں سے گفتگو کرنا، ان سے ڈیبیٹ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ ایک لحاظ سے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اللہ کے بندے، الحمدللہ ایمان والے بندے موجود ہیں، جو ہمیشہ سے جب بھی اس طرح کی کفر و الحاد کی یلغار ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے ان کی تردید فرمائی۔ تو ان دہریوں کا، ملحدوں کا نظریہ یہ ہے کہ نشوونما اور نظریہ ارتقاء کی روح سے انسان کی پیدائش بدترین شکل و صورت میں عمل میں آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی انسان سب سے پہلے بندر تھا، ایک بری شکل میں، بدترین شکل میں وہ پیدا ہوا تھا، پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ انسان بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ انسان بننے کے بعد اب آگے کیا بننے والا ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ ان کی سوچ یہیں تک ہے۔ جب وہ بندر سے انسان بنا تو پھر انسان سے اور آگے کچھ اور تو بننا تھا۔ تو یہ باطل نظریہ، یہ باطل عقیدہ، یہ باطل فکر ملحدوں کی ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد اس نے بندر کی شکل اختیار کی، مزید صدیاں گزرنے کے بعد بندر سے قدرے بہتر صورت اسے نصیب ہوئی۔ یہی دیکھیے ڈاروین کا نظریہ، یعنی پہلے وہ بندر کی شکل تھا، پھر تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی آئی، پھر دم ختم ہوئی، پھر چہرہ صحیح بنا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پیر درست ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک اچھا انسان بن گیا، اچھی شکل و صورت میں۔ یہ ڈاروین کا نظریہ ملحد کا نظریہ ہے، جو آج بھی اس کے فالوورز دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ان دہریوں کے، ملحدوں کے منہ لگنا گویا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مماثل ہے۔ لہٰذا ایسے جاہلوں سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اسی قدر اور زمانہ گزرا، تب کہیں موجودہ انسانی شکل اس نے اختیار کی۔ یہ نظریہ ہے ملحدوں کا۔ اولین انسان اور خلق و تکوین کے جملہ مراحل سے وہ کیسے گزرا، یہ سب کی اطلاع دینے والے وہ ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک بےمان، بد باطن، فتنہ پرداز، دہریے، ملحد، بے دین ہیں، اور بے راہ روی ان کی خصلت اور فطرت اور طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ بربادی ان کا مقدر ہے، اس لیے کہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو انہوں نے استعمال کرنے سے گریز کیا، یعنی اپنی فکر باطل سے یہ نظریہ پیش کیا، جس سے ان کی روشنی طبع ان کے لیے بلا بن گئی، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ ان کا نام و نشان بھی کہیں باقی نہیں رہے گا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ ایک تقابل ہے دونوں نظریوں کے بارے میں، اسلام کا نظریہ اور دہریوں کا نظریہ انسان کے بارے میں۔ اس تقابلی مطالعے کے بعد وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و بصیرت دی ہے، انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں انسانوں میں کس انسان کا وہ انتخاب کرتے ہیں۔ وہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جس کی شکل و صورت، جس کے وجود کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اس کے برعکس یہ دہریوں کا نظریہ انسان کے بارے میں کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، یہ قطعاً عقل کے بھی خلاف، شریعت کے بھی خلاف، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو انسان اور کل کائنات کے پیدا کرنے والے کی اس قدر تشریح اور وضاحت کے بعد آج
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین پرداخت میں، بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اس کی بہت پیاری، بہت ہی اچھی شکل و صورت بنائی ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ساری مخلوقات میں افضل الخلائق، احسن تقویم میں جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ ہے حضرت انسان، اور یہی انسان اپنی اس فطرت سے ہٹ کر بغاوت کرتا ہے، شیطانی وسوسے میں آ کر یا اپنی غلط سوچ کی وجہ سے خود بھی دہریہ بنتا ہے اور دوسروں کو بھی ملحد بناتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور ایسے ہی ملحدین جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، وہ عقیدے کو بھی نہیں مانتے، عقیدے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، مذاہب کو وہ مانتے ہی نہیں، تو ان کو بس ہم یہی صلاح دیں گے کہ پہلے تو ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کو ہدایت دے، وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے کیونکہ اس کا تعلق امور غیب سے ہے، اور حقیقت میں ایمان کی اہمیت یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، بنا دیکھے اس کو مانتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ کسی شاعر نے اس پر بہت ہی اچھی وضاحت کی ہے ایمان بالغیب پر، کہ اللہ تعالیٰ غیب ہے، دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اہل ایمان مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہمیشہ سے ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم پر، اسی کے اشاروں پر یہ کائنات کا نظام پورا سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے۔ کہا شاعر نے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کا احساس ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح کا ہے اس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہیں، لیکن پوری کائنات کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن پوری کائنات کی ہر چپے چپے کا، ہر چیز کا اسے علم ہے۔ اپنے اس وسیع علم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کی یہ صفت ہے، انہ علیم بذات الصدور وقد احاط کل شیء علما۔ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر، علم کی وجہ سے، علم کی صفت کی وجہ سے ہر چیز کا اس کو ادراک ہے، علم ہے، اس نے ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہماری نظروں سے چھپی بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہر چیز عیاں ہے، ظاہر ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے اسلاف کا ہے، اور اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ 4 باتیں نوٹ کر لیجئے، یاد رکھ لیجئے، ہر مسلمان پر ان 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، صحیح نالج ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کہنا یہ حق اور سچ کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ علم کے اعتبار سے پوری کائنات کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور وہو السمیع البصیر۔ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو وہ ہر چیز کا ناظر ہے، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، حاضر اور ناظر ہے ہر جگہ، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ ہر چیز کا وہ ناظر ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عقیدے توحید، عقیدہ اور ایمان کی جب تک ہم کو اس کی مکمل نالج نہیں ہوگی، تب تک ہم دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور انسان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں گزارش کروں گا ہر مسلمان سے کہ وہ عقیدے توحید کو جانے، مومن کا عقیدہ کیا ہے جانے۔ اس پر کم از کم عقیدۃ المومن ابو بکر الجزائری کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح عقید طحاویہ ہے، عقیدۃ الواسطیہ ہے، عقید توحید ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ایمان کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے وجود، باری تعالیٰ کا یقین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے اور اسی پر یقین کامل کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔